سوشل میڈیا کے ذریعے رضوان سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کیا ماہ رمضان میں ہونے والی برکتوں میں کچھ برکتیں باقی سال میں بھی جاری ہوتی ہیں یا نہیں؟ ان برکتوں کو رمضان شریف سے ریلیٹڈ کرنا، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا ریلیٹڈ کیسے کیا جائے۔ البتہ یہ کہ جیسے کہ مغفرت رمضان میں بہت زیادہ مغفرتیں ہوتی ہیں، روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کی مغفرت ہوتی ہے، جہنم سے آزادیوں کو پروانے ملتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ رمضان شریف کے علاوہ مغفرت نہیں ہوتی کسی کی، یا کوئی جہنم سے آزاد نہیں ہوتا، کسی پر اللہ پاک کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ یہ تو سارا سال ہر وقت جب رب چاہے وہ مطلب جس کو چاہے بخش دے۔ تو یہ نہیں، آپ کے سوال سے مراد کیا مطلب رمضان کی برکتیں جو رمضان میں ہوں گی، رمضان شریف کے علاوہ بھی برکتوں کی وجہ سے خصوصی اوقات بھی آتے ہیں جو مطلب ہر رات میں ایک گھڑی مقبولیت کی ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے ہر رات میں سارا ہی سال۔ شب جمعہ پوری کے پوری، جمعہ رات کو غروب ہوتا ہے جب سورج تو صبح صادق تک، یہ ساری رات جو ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح جمعے میں 2 ٹائم ہوتے ہیں دعا کی قبولیت کے، ایک تو جب امام خطبے کے لیے مطلب آتا ہے ممبر پر، تو اس وقت سے لے کر غالباً اس میں قول مختلف ہیں، نماز جمعے کی 2 رکعت پوری ہونے تک یہ قبولیت کے اوقات ہیں۔ با ایک قول کے مطابق 2 خطبوں کے درمیان جب امام خطیب جو ہے وہ بیٹھتا ہے نا 2 خطبوں کے درمیان، تو یہ 2 خطبوں کے درمیان یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس میں وقت بہت تھوڑا ملتا ہے لیکن اس میں بھی یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ صرف سورج ڈوبنے سے پہلے یہ رمضان شریف معاف کیجئے جمعے کو سورج ڈوبنے کے وقت یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ ہم لوگ یہ کہ بازاروں میں مصروف ہوتے اس وقت توجہ ہی نہیں ہوتی۔ اب یہ ضروری نہیں کہ اہتمام کے ساتھ 2 زانو بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگے، بہتر اچھے آداب ہیں، نہیں یہ موقع مصروف ہے ادھر ادھر، تو اس وقت کم از کم غروب آفتاب کے ٹائم پر بھلے چل رہے ہیں پھر رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور اس وقت دعا کر لے، چلتے چلتے کر لے۔ اور ویسے بھی حضرت لقمان حکیم جو مشہور ہیں، جن کی قرآن میں صورت بھی ہے جن کے نام کی لقمان، یہ حکیم سے مراد یہ دوائیں جو دیتے ہیں وہ حکیم نہیں، حکیم مانے دانا، عقل مند۔ تو حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا ایک بار کہ بیٹا موقع بموقع رب اغفر لی کہہ لیا کرو، پروردگار میری مغفرت کر دے۔ کہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں کہ کسی قبولیت کی گھڑی میں تمہارے منہ سے رب اغفر لی نکل جائے کہ اے اللہ میری مغفرت کر دے اور تم بخشے جاؤ۔ تو یوں مطلب یہ کہ بندہ مطلب کرتا رہے۔ اب مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری بات ایک لکھی ہے، مزہ آ گیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سلام عرض کرتا ہے سرکار اس کا جواب دیتے ہیں، خود جواب کی تعلیم فرمائی ہے تو یہ بھی جواب دیتے ہیں سرکار۔ تو اگر سرکار کا سلام چاہیے تو وقتاً فوقتاً سلام عرض کرتے رہو۔ تو میری سمجھ میں آ گیا یہ کہ کبھی یاد آیا تو السلام علیکم یا رسول اللہ، جواب ملے گا آقا کی بارگاہ سے کہ میں نے عرض کیا السلام علیکم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو۔ اب یہ ضروری نہیں کہ ہم جا کر سنہری جالیوں کے سامنے سلام عرض کریں تو ہی سلام کہلائے گا، ہم دنیا میں جہاں بھی ہوں ہم سلام عرض کریں۔ درود شریف پڑھنے کے لیے مدینہ شریف جانا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہونا ضروری تو نہیں ہے، اگرچہ سعادت ہے ہر ایک کو میسر نہیں ہے۔ تو یہ کہ دنیا میں جہاں بھی ہم درود شریف پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہی نا ہم، تو اسی طرح السلام علیکم یا رسول اللہ یہ عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، تو سرکار اپنے غلاموں کو نواز دیں گے اور ارشاد فرما دیں گے وعلیکم السلام یا وعلیک السلام۔ اب وہ کیا جواب ارشاد فرمائیں گے یہ الفاظ تو مجھے پتہ نہیں ہے، یہ سلام کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ جب زائر مدینہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ سلام عرض کرے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام سے
پہلے ہی مشرف ہو جاتا ہے کہ آپ کی ظاہری حیات میں عادت مبارکہ تھی کہ سلام میں پہل کرتے تھے، تو یوں پہلے سے ہی سلام مل جاتا ہے، جو ظاہر جاتا ہے اس کو، وہ تو بعد میں السلام علیکم یا رسول اللہ عرض کرتا ہے۔ یوں سرکار کی رحمتیں کرم نوازیاں بہت ہیں، تو یہ کہ رمضان اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ رحمتوں میں ڈھکا ہوا ہے، لیکن اس کے علاوہ رحمت نہیں ہوتی، مغفرت نہیں ہوتی، برکتیں نہیں ملتی، ایسا نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علی علی محمد۔ محمد۔ آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ